السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مذاکرات کی کامیابی کا ڈھول بج گیا، اعلان ہو گیا کہ معاہدہ ہو چکا، مذاکرات کامیاب ہو گئے اور کچھ دنوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنا دی گئی، مگر اس کے پیچھے کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مسئلے کے حل کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے، یہ راستہ ہوگا جس سے مسئلہ حل ہوگا، مگر یہ جو اعلان ہوا ہے جو مفتی منیب الرحمان نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹی ایل پی کے ایک رہنما فیضی صاحب کی موجودگی میں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جناب ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس اعلان سے سوالات مزید ابہام مزید بڑھا ہے، اور اس کو مزید جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب جو سوالوں کے جواب وہاں پہ پریس کانفرنس کے دوران تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن جاتے جاتے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ ایک بات کہہ گئے جس سے مزید سوالات اٹھے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب جب حکومت یا مذاکرات کرنے والوں نے کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتایا، کوئی بات نہیں کی کہ کیا پوائنٹس تھے، کن پوائنٹس پر ایگریمنٹ ہوا ہے، کن کن پوائنٹس پر اختلاف تھا، کتنا عمل کب تک عمل درآمد ہوگا اور کیسے عمل درآمد ہوگا اور دھرنا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، ساری خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں۔ تو جب ذرائع سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جب کھل کر کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی تو پھر کیوس کی صورتحال، ڈس انفارمیشن کہہ دوں، کیوس نہیں کہہ رہا، ڈس انفارمیشن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب سوالات تو اٹھ رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا دھرنا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں نے پھر جب وہ پہلی پریس کانفرنس کے بعد ایک ولاگ کیا، اس کے بعد کچھ سورسز کو کھنگالا، کچھ جرنلسٹ سے بات کی اور کچھ اپنے جو ذرائع ہیں مختلف جگہ مقامات پر بیٹھے ہوئے بہت باخبر ذرائع، ان سے جب بات کی تو کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ایل وہ جو معاہدے کے تحت حکومت نے کر لیا سرنڈر، لیکن کچھ جو زیادہ باخبر سورسز ہیں میرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی سرنڈر نہیں ہوا، دھرنا ختم ہوگا، اس کے بعد اصل مذاکرات شروع ہوں گے۔ یعنی پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اپنی پوزیشن چھوڑو پہلے دھرنوں والی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے وہ جو موقف اختیار کیا تھا ادھر ہزارہ کمیونٹی کے دھرنے پر کہ پہلے دھرنا ختم کرے پھر مذاکرات کریں گے، وہاں تو خیر وہ کوئی لاجیکل نہیں تھا موقف، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ موقف اختیار کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا پہلے دھرنا ختم کروائیں، اس کے بعد بات ہوگی باقی معاملات پر۔ کوئی 12-13 پوائنٹس تھے ٹی ایل پی کے، جس میں سب سے اہم پوائنٹ تھا فرانس کے سفیر کو واپس بھیجو، سعد رضوی اور دیگر ان کے جو رہنما ہیں ان کو رہا کرو، 4تھ شیڈول میں جو ہے وہ ختم کرو ان کے رہنماؤں کو اور ان کا، کیونکہ 4تھ شیڈول میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ جو 4تھ شیڈول میں ہیں کوئی آرگنائزیشنز یا جو بھی ان کے اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں، ان کی جو ہوتی ہے نقل و حمل وہ بڑی محدود ہوتی ہے، اور کسی بھی وقت وہ جو ہے وہ 4تھ شیڈول والے جو ہے وہ پھر اندر بھی جا سکتے ہیں، دھرے بھی جا سکتے ہیں۔ 4تھ شیڈول کا ایک اچھا خاصا شکنجہ ہوتا ہے، تو 4تھ شیڈول سے ہمیں واپس نکالو، اور اس کے علاوہ جو کالعدم حیثیت ہے ٹی ایل پی کی وہ ختم کرو، کیونکہ حکومت نے ایک پروسیجر شروع کیا تھا لیکن اس کو حتمی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کالعدم حکومت کہتی ہے کالعدم ٹی ایل پی، لیکن الیکشن کمیشن میں جو پچھلے جو انتخابات ہیں، کم از کم کراچی والا انتخاب جو تھا اور اس کے علاوہ سیالکوٹ کا بھی، اور پھر جو کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات میں بھی ٹی ایل پی جو ہے وہ انتخابات میں رہی، اور شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ جی ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ہے، پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، تو وہ کالعدم حیثیت ختم کرنا اور پھر وہ جو مقدمات ہیں جتنے بھی مقدمات ختم کرنا، اب حکومت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ مقدمات ختم کر سکے۔ اور خاص طور پر جب پچھلا جو لانگ مارچ تھا جو لاہور میں پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، ابھی بھی 4 پولیس اہلکار تو گورنمنٹ کہتی ہے، حکومت کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے خود کہا کہ 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے جب پولیس اہلکار شہید ہو تو پھر ان کے مقدمات ہوں، اور ان مقدمات میں کوئی لوگ نامزد ہوں، نام بھی ہو، لیکن ایک آرگنائزیشن کے ایک تنظیم ہے، چاہے وہ کالعدم ہے یا چاہے وہ لیگل اس کی کوئی حیثیت ہے، لیکن اس کے اگر دھرنے میں جو لوگ ان کے پولیس اہلکار شہید ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو ان کے مقدمات واپس لینے کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری پولیس کو ڈیمورلائز کرے، اور پولیس کا یا ریاستی ادارہ ہے پولیس ظاہر ہے اس کی آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اندرون خانہ، وزارت داخلہ کو، حکومت کو، یا ایون بذات خود پولیس کی اپنی کمانڈ کو، کہ بھئی یہ کیا ہے، ہمارے لوگ پھر آگے نہیں بڑھیں گے، پھر ہم نہیں کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گے، تو ہمیں
یہ نہ کریں کہ ہمیں آپ فرنٹ پہ بھیج دیتے ہیں، پھر ہمارے لوگ شہید ہو کر آ جاتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اور پھر ہمارے مقدمات تک ختم کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال حکومت کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو یہ والے معاملات تھے سارے، تو اس میں جو فوری جو چیز جو پتہ چلی ہے وہ یہ کہ جب حکومت نے فیصلہ کیا تھا، جو NCSC کا اجلاس تھا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، قومی سلامتی کمیٹی کا، وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پنجاب میں رینجرز تعینات کر دی جائے گی اور پولیس کو رینجرز کے ماتحت کیا جائے گا۔ تو جب گوجرانوالا سے یہ جلوس نکلا تھا تو وزیر آباد کو ریڈ زون بنا دیا گیا تھا کہ وزیر آباد شہر سے آگے اگر جلوس بڑھے گا تو وہ ریڈ زون ہوگا، اور ریڈ زون نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ بینرز اور یہ ویڈیوز دیکھ لیں آپ کہ وہ ریڈ زون نہیں تھا، صرف وہاں پر رینجرز نے لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ یہ علاقہ پاکستان رینجرز پنجاب کے پاس ہے، اور یہاں اس لائن سے آگے جو آئے گا، یہاں اس حد سے جو آگے آئے گا جو شرپسند، تو اس کو گولی مارنے کا اختیار ہے ہمارے پاس۔ تو وہ پھر پتہ چلا مجھے، جب میں نے پتہ کر رہا تھا کہ جی ہوا کیا ہے، تو انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ بھائی بہت زیادہ ارینجمنٹس کرنے کے بعد یہ مذاکرات کی ٹیبل سجی تھی، پھر علماء کرام بیچ میں آئے تھے، کیونکہ جب یہ رینجرز کو اختیار ملا تھا گولی چلانے کا، تو یہ اختیار جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اس میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے تھے نا، وہ جو میں نے بتایا کہ حساس ادارے کی بریفنگ بھی ہوئی تھی۔ تو وہ جب اختیار ملا رینجرز کو گولی چلانے کا، تو اس اختیار کے بعد جو ہے یہ معاملہ ظاہر یہ آپ بینر صاحب دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ اس کے بعد پھر کچھ پتہ چلا کہ 40-50 لوگ آگے بڑھے تھے، اس طرف دیکھنے گئے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب آگے انہوں نے موڈ دیکھا کہ خالی دکھانے کے لیے نہیں گنس لگائی ہوئی، کیونکہ وہاں پر مشین گنز تک لگا دی گئی تھی۔ میں 2-3 ویلاگس میں نے بتایا، گزارش کی تھی نا کہ رینجرز فلی اکوپڈ ہے۔ اب رینجرز کا فلی اکوپڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میں تو جرنلسٹ ہوں تو میں تو کیمرہ کے ساتھ اکوپڈ ہوں گا نا، میرے پاس قلم ہوگا، میرے پاس کاغذ ہوگا، لیکن جب رینجرز لا انفورسمنٹ جو ایجنسی ہے، ادارہ ہے، رینجرز ہو، پولیس ہو، فوج ہو، تو وہ جب کھڑے ہوں گے تو یا وہ پیراملٹری فورسز ہوں، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا فلی اکوپڈ ہونا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو فلی اکوپڈ تھے، تو پھر جب دیکھا کہ نہیں یار یہ واقعی یہ تو گاڑیوں کے اوپر اور یوں بنکس بنا کے وہ وہاں پر مکمل طور پر ایک وہ اپنا اسلحہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں، جدید اسلحہ، تو پھر وہ جو 40-50 لوگ آگے گئے تھے پھر وہ واپس آگے کہ نہیں یار آگے نہیں جانا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ معاملہ مذاکرات وغیرہ ہوئے، لیکن اب مذاکرات میں ہوا کیا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب مذاکرات میں مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات میں جب سوال ہوا ان سے جاتے جاتے کہ جی TLP کی جو کالعدم حیثیت ہے اس کا کیا فیصلہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ جلد آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں ایک فعال سیاسی جماعت کے طور پر اس کو دیکھیں گے۔ لیکن جب میں سورسز سے میں پوچھ رہا ہوں جو اس مذاکرات کو بہت قریب سے واچ کر رہے ہیں اور جو اپنے انپٹ دے رہے ہیں اس میں کہ یہ جو کچھ دھرنے شرنوں میں ہوتا رہا ہے نا، تو اس میں اپنی جو انپٹ دے رہے ہیں، ظاہر جب حکومت نے TLP کو کالعدم کرنے کے لیے جو پروسیجر شروع کیا ہے تو ان کی اپنی جو ایجنسیز ہیں، ان کے اپنے جو ادارے ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے اسپیشل برانچ ہے، چاہے IB ہے، چاہے دوسرے، تو ان کی رپورٹس پر انحصار ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے اداروں میں جو ہمارے سورسز ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ابھی ایسا نہیں ہوا کچھ، اور ابھی ایسا ہونا بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو معاہدے کے تحت یا جو ابھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے دھرنا پیچھے ہٹانا ہے، بس فی الحال دھرنا پیچھے ہٹائیں، دھرنے سے ہٹیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ تو اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی، وہ علی محمد خان کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی اس سارے معاملات کو دیکھے گی۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو کالعدم حیثیت والی بات ہو رہی ہے، تو کالعدم حیثیت والی بات جب میں نے سورسز سے پوچھا کہ مفتی منیب تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بات تو ضرور ہوئی ہے کہ کالعدم حیثیت جو ہے وہ ختم کی جائے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کالعدم حیثیت، کیونکہ حکومت نے پروسیجر شروع کیا ہوا ہے، وہاں TLP نے اپنا موقف دینا ہے، حکومت نے اپنا موقف دینا ہے، اور حکومت نے اپنے پاس جو ثبوت ہیں کہ بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی بطور پولیٹیکل پارٹی ایکٹ نہیں کر رہی۔ وہ جو فواد چودھری نے کہا تھا نا کہ یہ ایک عسکریت پسند جماعت ہے، ملیٹنٹ جماعت کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، تو وہ حکومت کا موقف اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ ملیٹنٹ جماعت کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے یا پولیس پر حملہ کرتی ہے، وہ حکومت کی میں موقف کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو کالعدم حیثیت اس کی ختم کرنے کے لیے پروسیجر اڈاپٹ ہوگا، حکومت ادھر اپنا موقف اختیار کرے گی، TLP والے اپنے اختیار کریں گے، پھر جو متعلقہ ادارہ ہے، متعلقہ فورم ہے، وہاں پر اگر TLP اپنی پوزیشن بتا سکتی ہے کہ نہیں جی ہم نہیں ہیں، ہمارے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں، اور وہ وہاں سے اپنا مقدمات جیت کے آتے ہیں تو آ جائیں، تو اس حیثیت میں ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ اس طرح میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیجر کو اسپیڈی کیا جائے گا،
وہ جو پروسیجر ہے وہ ذرا اس پہ وہ جائے گی، اسپیڈ پکڑے گا، اور اسپیڈ پکڑنے کے بعد جو پوزیشن ہوگی ٹی ایل پی کی، جو یعنی اس کو جو ادارہ ہے، فورم ہے، جو عدالتیں ہیں، وہاں پر اگر وہ معاملہ اس کو یہ رعایت مل جاتی ہے کہ ہاں جی آپ اپنا کیس پروو کر پاتے ہیں کہ جی ہم کوئی اس طرح کی ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے اور ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ریلیجس پولیٹیکل پارٹی جس طرح دوسری ہیں وہ ہیں، تو پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ حکومت اس اپنے پروسیجر سے وتھڈرا کرے گی، حکومت وتھڈرا نہیں کرے گی۔ بالکل اسی طرح حکومت نے جو مقدمات، اور خاص طور پر جو پولیس کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ حکومت ان سے وتھڈرا نہیں ہوگی۔ اس پر بھی ہاں چھوٹے موٹے مقدمات ہیں، کوئی تھوڑا سا جلاؤ گھیراؤ ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی گاڑی توڑی، یہ کیا وہ کیا، وہ الگ ہوگا۔ لیکن جن مقدمات میں نامزد یا نامزد نہیں نہ بھی ہو، جو پولیس کے مقدمات ہیں، پولیس کے اوپر حملوں کے، تو اس میں بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں، لیکن جو سب سے اہم چیز تو دھرنا، اب ممکن ہے کہ میری بات آپ تک پہنچے، جب آپ میرا یہ ولاگ سن رہے ہو تو ممکن ہے کہ بہت زیادہ اس میں پیش رفت ہو چکی ہو، لیکن جب میں نے پتہ کیا کہ یہ دھرنا تب تک موجود تھا، کیسے ختم ہوگا، تو پتہ چلا کہ جناب یہ دھرنا جو ہے یہ ختم ہوگا، لیڈرشپ ان کی وہاں جا کر اعلان کرے گی۔ وہاں پر سامان تو باندھ کے دھرنے والے بیٹھے ہوئے، ان کو ذرا سگنلنگ تو ہو گئی تھی کہ یہ تیاری کریں، کیونکہ یہ دھرنا اٹھنے کی بات جو ہے وہ دو دن پہلے کا میرا ولاگ ہوگا، میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ جو اسلام آباد لے کر جایا گیا تھا ان کو، سعد رضوی صاحب کو لاہور سے، تو انہوں نے بھی اپنے زوما سے، اپنے علماء سے بات کی تھی، اپنے قائدین سے، کہ دھرنا ختم کر دیں، اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یعنی حکومت کے مذاکرات کے دوران تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ لوگ اب نہیں ہٹ رہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب آپ کی رہائی کے بغیر کچھ نہیں مان رہے۔ تو یہاں تک معاملہ تھا۔ اس کے بعد رینجرز وغیرہ جو ہے وہ تعینات ہوئی، اور اس کے بعد وہ بینر شینر لگ گئے۔ تو اب وہ قائدین جو ہیں وہ سعد رضوی صاحب کا پیغام لے کر جائیں گے، یا وہ جو فون شون بحال ہو گئے، کیونکہ اس علاقے میں موبائل نیٹ سروس سارا کچھ بند پڑا ہوا ہے، تو ان کو وہاں پر جا کر فزیکلی کوئی اعلان کریں گے، بتائیں گے، تو اس کے بعد دھرنا ختم ہوگا۔ ممکن ہے وہ اعلان ہو چکا ہوا ہو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں جو چیزیں کیا سارائیاں ہیں وہ مزید بڑھیں گی، کیونکہ حکومت کچھ نہیں بتا رہی اور دوسرے فریق بھی کچھ نہیں بتا رہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کل ٹی ایل پی نے تو پریس ریلیز جاری کر دیا تھا، کل پرسوں کے مذاکرات کا اعلان، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد مذاکرات کی جو معاہدہ ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب کی جو منظوری تھی وہ تو پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی معاہدہ کیا تھا، وہ منظوری کے انتظار میں تھے، تو وہ معاہدہ جو شیخ رشید صاحب نے کیا تھا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب شیخ رشید صاحب کو اس پورے پروسیجر سے باہر نکال دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب، جو میری اطلاعات ہیں اس میں شیخ صاحب کو جس طرح سے وہ اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہے تھے، اس سے پرائم منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب کو اس معاملے سے باہر رکھیں، اور شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ جو رشتہ ہے نا محبت کا اور نفرت کا، وہ کبھی مطلب شیخ صاحب پہ عمران خان صاحب بہت واری جاتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے نا پیار، لاڈیاں آتی ہیں ان کو، بہت پیار آتا ہے، اور کبھی کبھی شیخ صاحب پہ بہت غصہ بھی آتا ہے۔ تو ان دنوں اس معاملے کو شیخ صاحب نے جس طرح ڈیل کیا ہے، میری اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب پر اس معاملے پر بھی ناراض ہیں کہ جی آپ نے پراپر ایک ہینڈل نہیں کیا معاملے کو۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب جب سعودیہ سے آئے تو انہوں نے آ کے پھر جو کابینہ کا اجلاس، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور اس کے بعد رینجرز کو اختیار دینا اور اشارہ کرنا، پھر خان صاحب نے خود معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنے دیگر لوگ جن کو مفتی منیب صاحب نے کہا نا کہ سنجیدہ لوگ اب آ گئے مذاکرات میں، تو وہ سنجیدہ لوگ لے آئے سامنے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ابہام مزید پھیل رہا ہے، کم نہیں ہو رہا کہ معاملات ہوئے کیا ہیں۔ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس طرح لشکر کشی کے ذریعے کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سارے روڈ رستے بند کر کے اپنے مطالبات منوائے، جس کو عمران خان صاحب بلیک میلنگ کہتے ہوتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ پھر ان کے ایسے لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ بھی نہیں مانے جانے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی جماعت ہو، کسی بھی طرح کی تنظیم ہو۔ اور کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جناب ڈیموکریٹک قوتیں اس سے کمزور ہوتی ہیں، ملک کی رٹ کمزور ہوتی ہے، تو وہ لوگ ظاہر ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، حکومت نے سرنڈر کر دیا، کیا کیا؟ اور دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور طرح سے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیوس کہہ رہا ہوں، افراتفری، اضطراب، سوال جواب، ابہام، شکوک و شبہات، وہ ظاہر ہے وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب تک اس معاملے کو وہ جو ورڈز ہیں نا، جب تک وہ جو عمل سے زیادہ نظر آئیں گے، آنا شروع ہوں گے، تبھی کچھ کہا جا سکے گا کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن اب تک یہ ہے، میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت
نے جو ابھی تک جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دھرنا ختم ہو، اس کے بعد مذاکرات شروع کریں گے۔ تو اصل مذاکرات ہونا ابھی باقی ہیں، اصل معاہدہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔